أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اور اسے رستہ بھی دکھایا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیر اور توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالیں گے۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً شکورا۔ اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم وَلَقَّاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا۔ ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریہ المنظر، دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے۔ تو اللہ ان کو
اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو ہمارے اسٹوڈیوز آئے ہیں، جو گھر پہ بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کی تو اللہ کا کلام تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ اے میرے حبیب، آپ قرآن پڑھیں تو ہم لوگوں پر اس کے انوارات ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن پڑھیں، ہم لوگوں پر اس کے انوارات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام کے جن کے سامنے قرآن اترا، جنہوں نے خود وحی کو اترتے دیکھا، جنہوں نے وحی کو لکھا، جو کاتب وحی کہلائے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن قیامت کے دن سنیں گے، اور جب اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، جب اللہ ساری خلقت پر اس کے انوارات کو ظاہر کریں گے، تو صحابہ کرام بھی حیران رہ جائیں گے۔ ہم نے اس کلام کو اتنا پڑھا، پوری زندگی اس کو سمجھنے میں لگا دی، لیکن پھر بھی ہم نے کم سمجھا۔ اتنے انوارات ہیں اس کے، اتنا کچھ ہے اللہ کے ایک ایک بول میں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ تو ہم کیونکہ قرآن کے مزاج سے ناواقف ہیں، ایسے ہی پڑھ دی لائن۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ علماء کرام سے پوچھیں تو فرمائیں گے، اللہ فرما رہے ہیں اے انسان، جو دنیا میں آ کر اپنے آپ کو تو اتنی بڑی چیز سمجھتا ہے کہ جب تک میں نہیں کروں گا کچھ نہیں ہوگا، میں نہ رہا تو پیچھے کیا ہوگا، اس چکر میں تو اپنے آپ کو، اپنی فکر تو بھول گئی تجھ کو، ہاں، کہ تو نے بھی مر کے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ارے اے انسان، اے نادان، تجھ پر ایک وقت ایسا بھی تھا جب تو اس لائق ہی نہیں تھا کہ تیرا ذکر بھی کیا جاتا۔ تو ہمارے ارادے میں ضرور تھا، لیکن ہم نے دنیا پر تیرا ظہور ابھی نہیں کیا تھا۔ یعنی ہم مٹی کا حصہ تھے، ہم مٹی کا حصہ تھے وسیم۔ اس مٹی میں سے اللہ نے نباتات اگائے، جن نباتات کو جانوروں نے کھایا، ان جانوروں کو ہمارے ماں باپ نے کھایا، ان ماں باپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہماری باپ کے پشت سے اس دنیا میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس رب نے آنکھ دی، اس نے ناک کان دیے، اس نے ماں کے رحم میں 3 اندھیریوں کے اندر ہم کو زندہ رکھا۔ کتابوں میں آتا ہے ایک جگہ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں، اے میرے بندے، تجھے تیری ماں نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ ہاں، تیری ماں تو تیرے لیے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، وہاں تجھے زندہ رکھنا، روح پھونکنا، کھلانا پلانا، تیری آنکھ، ناک، کان، دماغ، ہاتھ، پیر، ٹانگیں، ایک چیز بھی رہ جائے تو آدمی دنیا میں کتنا مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو آج تو کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ آنکھ جس سے تو دیکھ رہا ہے، یہ کان جس سے تو سن رہا ہے، یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے، یہ تیری اپنی کی ہوئی ہے یا ہماری عطا ہے؟ اور سن،
پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے, اس نظام کو سمجھانے والے اور دکھانے والے انبیاء ہم نے تیرے پاس بھیجے ہیں. ہم جب عالم ارواح میں تھے وسیم, تو ہم سے اللہ نے پوچھا الست بربکم, وہاں کھربوں کھربوں ارواح موجود تھیں. اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو فرعون کی روح, ابو جہل کی روح, نمرود, شداد اور حامان کی روح نے بھی اللہ سے یہ عرض کی بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں. انسان کیونکہ بھول جاتا ہے, دنیا میں آ کے ہم یہ بھول گئے, تو اللہ ریمائنڈرز کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو تم یہ وعدہ کر کے آئے ہو مجھ سے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن فرمایا کہ جب روحوں سے اللہ نے یہ بات پوچھی الست بربکم, تو یہ سوال جو روحوں سے اللہ نے پوچھا, مجھے یہ سوال یاد ہے. اللہ رب العزت اپنے دوستوں پر ایسی چیزیں کبھی کبھار کھول دیتے ہیں دنیا میں. جو اللہ کے بہت قریب ہو جائے, اللہ عالم بالا کو اس پر کھول دیتا ہے. ہاں, جو اللہ سے اپنی دوستی کا اظہار اس حد تک کرے. اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے, اگر اس وقت میرے سامنے جنت اور جہنم کو کھول دیا جائے, میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں, تو میرے ایمان میں نہ اتنا اضافہ ہوگا نہ اتنی کمی ہوگی کہ جتنا عین الیقین پر مجھ کو یقین ہے, اتنا ہی مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول پر حق الیقین ہے. سبحان اللہ. تو ہم بھول جاتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد, ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے یہ راستہ ہے, کچھ اس پر چلیں گے, کچھ نہیں چلیں گے. ہاں, تو جو نہیں چلیں گے ان کے لیے ہم نے ایسی بیڑیاں بنائی ہیں, ایسی بیڑیاں بنائی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے 70 گز کی بیڑی ہوگی وہ, جس سے کافر لپیٹا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا اس بیڑی کی اگر ایک کڑی احد پہ ڈال دی جائے, وہ اتنی گرم ہے کہ احد کو موم کی طرح پگھلاتی ہوئی زمین کے اندر چلی جائے گی. وہ 70 گز کی ہوگی. اللہ فرما رہے ہیں اغلا انا اعتدنا للکافرین سلاسل اغلالا وسعیرا, اس میں وہ باندھا جائے گا. لیکن جو مومن ہوں گے, جو نیکوکار ہوں گے, وہ ایسی شراب نوش کر رہے ہوں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ وہ شراب ہوگی کہ جس کو پینے سے علم بڑھے گا, دماغ معوف نہیں ہوگا. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سبحان اللہ عین یشربوا بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. اور یہ ایک ایسی چشمے سے ہوگی جس میں سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے. روایت میں آتا ہے کہ ایک شہد کی نہر ہوگی, ایک دودھ کی نہر ہوگی, ایک پاکیزہ شراب کی نہر ہوگی. اور اللہ رب العزت ان حضرات کی حفاظت کریں گے اس دن, جس دن کے اندر لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے. یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور فاطمہ الزہرا کی شان میں اتری کہ جب حسنین مبارک بیمار ہوئے تھے تو آپ نے یہ منت مانی تھی کہ 3 روزے رکھیں گے. ان 3 روزوں کے اندر, میں اس لمبی بات میں نہیں جاؤں گا, 3 روٹیاں پکیں. ہر روز یہ 3 روٹیاں پکتی تھیں. تھوڑا ہی تھا گھر کے اندر. پہلی دفعہ جب سحری ہونے لگی تو پانی سے سحری کی افطار کا وقت آیا تو ایک مسکین نے باہر سے آواز دی, اے نبی کے خاندان والوں, بہت بھوکا ہوں. مشورہ کر کے 3 روٹیاں اس کو دے دیں اور پھر پانی سے افطار کر لی. اگلے دن کی سحری آئی, پھر 3 روٹیاں پکائی گئیں.
لیکن اس سے پہلے پانی سے سحری کی گئی، پھر 3 روٹیاں پکائی گئیں۔ اگلے دن کوئی یتیم آ گیا، اس نے ندا لگائی، وہ تینوں اس کو دے دی گئیں۔ اسی طرح پھر پانی سے سحری کی افطار کی گئی، پھر پانی سے سحری، پھر افطار کا جب وقت آیا پھر 3 روٹیاں پکیں، اور تینوں تیسری دفعہ بھی کسی قیدی نے آواز لگائی، وہ ادھر دے دی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حسنین کو دیکھا، بھوک سے حال دیکھ کر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آیتیں اتری ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا، اور انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے جو تم کو دیا ہے لوجہ اللہ، اللہ کے لیے دیا ہے، اس کے لیے ہمیں تم سے نہ کوئی شکریہ چاہیے نہ کوئی جزا چاہیے۔ اللہ ہم کو ایسا اخلاص والا بنائے، اخلاص میں تھوڑا سا بھی ہو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک، دوسرے عشرے کا آغاز، پہلا دن، اور پھر جمعۃ المبارک بھی۔ تو ہم آپ جانتے ہیں کہ اس رمضان نشریات میں آغاز میں بھی، ابتدائی لمحات میں بھی ایک اپنے ایسے گیسٹ کو یہاں زحمت دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ اگر کچھ مدد ہو سکے، اگر سب مل کر کچھ کریں تو ان کی زندگی میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اور پھر ہم ٹرانسمیشن کے جو اختتامی مراحل ہیں اس میں بھی ہم ایک مہمان کو زحمت دیتے ہیں، جب اقتدار بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگرچہ کل ہمارے ساتھ جو ایک فیملی تھی اس کے حوالے سے تو کوئی اچھی خبر نہیں آئی، جن کے بچے کو گولی لگی ہوئی تھی اور وہ ماں یہاں پر آئی ہوئی تھی، اس پر بات کریں گے ٹرانسمیشن کے آنے والے حصے میں۔ تو ابھی جنید بھائی ہمارے ساتھ یہ جو ایک فیملی ہے، یہ ماہیز ہیں، ماہیز کی عمر ہے 7 سال، اور ماہیز کے جگر میں، ان کے جگر میں 2.5 mg کا ٹیومر ہے، 2.5 mg کا ٹیومر ہے ان کے جگر میں، اور یہ اگرچہ تھا تو پیدائشی، لیکن ان کے گھر والوں کو اس وقت علم ہوا جب ان کی عمر تقریباً 3 سال تھی۔ ان کی والدہ ہیں ماہیز کی، ان کے والد ہیں مائک جی کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کو کس طریقے سے یہ علم ہوا تھا کہ یہ ہے معاملہ ان کا؟ اس کو نا پیٹ میں درد ہوتا تھا، اچھا، تو میں دوائی دلا دیتی تھی، صحیح ہو جاتا تھا۔ پھر جب بار بار ہونے لگا 6 مہینے 7 مہینے، پھر میں نے ہاسپٹل لے کر گئی، نیشنل ہے نا بچوں کے ہاسپٹل، وہاں لے کر گئی تو انہوں نے کہ جگر میں رسولی ہے، جگر میں رسولی ہے۔ اچھا، آپ کو اچانک پتہ چلا کہ بچی کے جگر میں رسولی، وہ یہ تو خبر ہی آپ کو بہت قیامت بن کے ٹوٹی ہوگی، ایک دم آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی کے جگر میں رسولی ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو آپریشن کروائیں، ہو سکتا ہے لیکن 20 سے 25 لاکھ لگیں گے۔ 20 سے 25 لاکھ۔ پھر ہم واپس چلے گئے گھر، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ جیسے دن بڑھیں گے نا اس کے ہاتھ میں پاؤں میں درد ہوگا، اب ویسے اسے ہوتا ہے درد، پر چلاتی ہے مما دوائی دلاؤ دوائی دلاؤ۔ میری ایک آنکھ ہے نا اس کی نظر نہیں ہے، دوسری کی بھی بینائی جا رہی ہے۔ میں کہتی ہوں میری نظر جانے سے پہلے اس کا علاج کروا لوں۔ آپ اپنی آنکھ کا علاج نہیں کروا رہی؟ میں کہتی ہوں میری بیٹی کا علاج ہو جائے پہلے۔ حالانکہ آپ کی آنکھ کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن آپ وہ نہیں کروا رہے۔ ان کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، عجیب، دوسری آنکھ کی بینائی جا رہی ہے جس کا علاج ممکن ہے، اچھا، وہ اس کی بات نہیں کر رہی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری بینائی جانے سے پہلے میری بیٹی کا علاج ہو جائے۔ آپ کے سامنے ہے سارا کیس کہ یہ کوئی ایک آنکھ سے بالکل نظر نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔
اب یہ ہے ماں کی ممتا کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے دن اس حوالے سے گنے جا رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی آنکھوں کا نور، ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی ہے. اگر اس کا علاج نہیں کروایا تو یہ اندھے پن تک چلا جائے گا معاملہ. لیکن وہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے، اس سے میری جب تک میری نظریں سلامت ہے تب تک میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. اب دیکھیے ہم سے بات تو کرتے رہیں گے، لیکن پہلے ہم جس مقصد کے لیے ہیں یہاں پہ وہ یہ کہ انہوں نے اس طرح کہا کہ 20 سے 25 لاکھ روپے. ہمیں اندازہ ہے کہ ظاہر ہے یہ رقم تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن اور ابتداً کم سے کم ایٹ لیسٹ ٹو بگن ود 10 لاکھ روپے چاہیے ہمیں، ایٹ لیسٹ ٹو بگن ود. اور پھر اس کے بعد جو جن کو ایڈمٹ کیا جائے گا تو وہ زیادہ. تو اگر ابتداً ٹارگٹ تو ہمارا 25 لاکھ ہے، لیکن ابتداً کچھ 10 لاکھ کے آس پاس بھی ہو جائے تو ہم کم سے کم ایک سلسلہ شروع کروا سکیں. اور 25 کے آس پاس اگر پیسے ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے ہوں گے کہ پھر ان کی بینائی کے حوالے سے بھی ہو سکتی. آپ کو کیا ہوا ویسے آنکھ میں؟ آپ کو کیا ہوا؟ لینس پہنا تھا نا، وہ ٹوٹ گیا آنکھ میں. اچھا کیا لگا؟ لینس پہنا تھا وہ ٹوٹ گیا. اسکول میں پہنا تھا وہ ٹوٹ گیا. تو اس میں ایسے آنکھ جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ ضائع ہو گئی ہے. اب دوسری آنکھ ہے نا، اس سے جیسے میری جو 4 بیٹیاں ہیں میری، سب سے بڑی یہ ہے. تو ہے نا میں امی کے ساتھ رہتی ہوں، گھر نہیں ہے، کرایہ کا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. شوہر کی تنخواہ 6000 ہے، 6000 ہے پانی میں. تو اسے امی ہے نا مجھے اپنے ساتھ جیسے رہتی ہوں امی کے. تو اب ہے نا جیسے کیا کرتے ہیں مائک آپ کے پاس؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آنا چاہیے. سیلز مین ہے. اچھا آپ لوگ حیدرآباد میں رہتے ہیں؟ جیسے حیدرآباد سے آئے ہیں یہاں پہ، حیدرآباد میں رہتے ہیں. تو آپ کیا حیدرآباد میں کیا بیچتے ہیں؟ کس چیز میں؟ میں پانی کا کام کرتا ہوں. پینے کا پانی؟ جی ہاں، منرل واٹر ہوتا ہے نا، ہاں ہاں وہ سپلائی کرتا ہوں. اس سے آپ ماہانہ تقریباً 6000 روپے کماتے ہیں؟ جی ہاں. تو آپ کی اور بیٹیاں بھی ہیں، تو گھر کا خرچ کس طرح چلتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتا ہوں. اچھا سب ساتھ رہتے ہیں. جی ہاں. پھر انہیں پیسوں سے بس گھر کا خرچ چلاتے ہیں جو 6000 روپے آتے ہیں. کھانا وانا. ہاں جاتی ہے. اسکول جاتی ہے؟ کون سی کلاس میں؟ 1 کلاس میں. بات کریں گی بھائی؟ ہاں. السلام علیکم. السلام علیکم. ایسی ہیں آپ؟ بتائیں. ہاتھ ملا. ارے واہ، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گڈ. اسکول میں جاتی ہیں آپ؟ کون سی کلاس میں جاتی ہیں؟ 1 کلاس میں. بھائی ماہیش اتنی باہمت ہیں کہ اسکول بھی جاتی ہیں، تو بڑا ماہیش کی حوصلہ افزائی تو ہونی چاہیے تالیاں بجا کر. لیکن سر آپ کے لیے کلیپنگ کر رہے ہیں. تو ابھی آپ نے دیمی ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھایا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی اگر علاج شروع ہوگا تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ ٹیومر آپریشن ہوگا، ڈاکٹر نے کہا ہے آپریشن ہوگا جس سے ٹیومر ریموو ہوگا. جی. اگر یہ دیر ہو جاتی ہے اس میں تو پھر مزید دوسری جگہوں میں جیسے اثر کر سکتی ہے یہ. اس کو ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ابھی بالکل صحیح سلامت. ہاں بالکل صحیح ہوتی ہے یہ. گھر میں جیسے بیٹھی ہوگی صحیح، اچانک سے درد ہوتا ہے. جیسے اب اسکول جانے کے لیے میں نے تیار کیا، دروازے سے واپس آ جائے گی، پھر یوں صرف جھک جاتی ہے، گھٹنے نا پاؤں میں دبا، جیسے پیٹ میں دبا لیتی ہے. اچھا. اتنا درد ہوتا ہے. پھر چلاتی ہے مما پپا دوائی دلاؤ، دوسری بہنوں کو دلاتے ہو، مجھے تو دلاؤ. ہمارے ٹیلی ویژن سیٹس پہ نمبرز وغیرہ آ رہے ہیں. بے شک آپ اسٹوڈیو میں تو ہم ظاہر زیادہ کالز نہیں لے سکتے. اگر آپ کی خواہش ہوگی تو ہم اسٹوڈیو میں بھی ابھی جو تھوڑا سا باقی اس میں کال لے لیں گے، اور ورنہ اکاؤنٹ نمبرز اور وہ سب آ رہے ہیں. جی. ارے واہ جزاک اللہ. حیدرآباد میں ہے؟ حیدرآباد میں ہو جائے گا چونکہ حیدرآباد میں ہوتے ہی ہیں. تو چلیں ہم بات کر لیں گے. نام نہیں بتا رہے ہو؟ اچھا. میں ایک بندہ خدا نے ہمیں کال کی ہے جی، لیکن وہ ویسے یہ بتائیں کوٹری کیا کتنا مسئلہ ہے اور کیا ہے؟ مائی 10-15 کلومیٹر ہے. ہاں ٹھیک ہے پھر تو ہو سکتا ہے گا. صحیح. ایک بندہ خدا نے کال کی ہے ہمیں، تو وہ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر نوکری کا وہ بندوبست کر سکتے ہیں کوٹری میں. صحیح. کوٹری میں وہ آپ کے لیے زیادہ مناسب نوکری کا بندوبست کر سکتے ہیں، اور انہوں نے 5 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
نام نہیں بتایا. کیا کیا اللہ کے بندے ہیں بھائی, کیسے کیسے اللہ کے بندے. جزاک اللہ. واہ. اور نام نہیں بتایا انہوں نے کہ میرا نام نہ بتائیے, بس آپ سے بھی بتا دیں. تو بس اسی طریقے سے اگر ذرا آپ لوگ ہمارے ساتھ سپورٹ رہے گا تو ہم اس کا علاج 10 لاکھ سے شروع کروا سکیں گے, اور بطور مجموعی 25 لاکھ چاہیے. 25 لاکھ ہو جائیں گے تو ہم ان کی والدہ کا بھی علاج کرا سکیں گے, جن کو معلوم ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے, جو کہ علاج سے بچ سکتی ہے, لیکن وہ جو اپنے دل کی جو ٹھنڈک ہے, یعنی کہ ان کی بیٹی, اس کو ترجیح دے رہی ہیں, اپنی آنکھوں کی بینائی پر ترجیح دے رہی ہیں, کیونکہ دل کی ٹھنڈک زیادہ اہم ہے. آپ نے ابھی تک جو ان کا علاج وغیرہ کرایا اس سے کوئی بہتری نہیں ہوئی کیا؟ کوئی علاج نہیں کرتا ہے, کیونکہ وہی ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ہی ہوگا. ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں نا, وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا, وہ اس کو بتاتے ہیں نا اس کو جگر کے اندر سولیے, بولتے میں اس کا علاج نہیں کروں گا, نہ انجیکشن لگاؤں گا نہ دوائی دوں گا. دوائی بھی نہیں دوں گا؟ نہیں. کیوں؟ بس وہ بولتا ہے اس کا جگر کا مسئلہ ہے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. حیدرآباد میں سب ڈاکٹروں کو دکھایا, کچھ نہیں ہوا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا باقاعدہ آپریشن ہی ہوگا, وہی اس کا علاج ہے, وہی اس کا حل ہے. تو اتنا مہنگا آپریشن؟ جگر میں اندر ہے نا رسول, جگر میں اندر ہے رسولی. اچھا چلو وسیع, 10 لاکھ کا تو بندوبست انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, کم از کم یہ بچی ہاسپٹل تو چلی جائے گی انشاءاللہ. اور علاج حیدرآباد میں ہوگا؟ ہاں یہاں پہ ہو سکتا ہے, آغا خان ہاسپٹل میں. ہاں یعنی اگر اللہ کا بندہ اس طرح بھی کرنا چاہے کہ اپنے طور پر کسی بھی مقامی اسپتال میں, کراچی کے اسپتال میں کہیں بھی, تو وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو پھر یہ اس بیماری کی وجہ سے اسکول جانا آنا بھی کبھی کبھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں؟ ہاں بہت چھٹیاں ہو جاتی ہیں. جاتے جیسے 2 گھنٹے کی زیادہ نہیں بیٹھتی ہے, میں 10 بجے اس کو واپس لے کر آ جاتی ہوں. اچھا. پھر یہ کہتی ہے مما مجھے نا ناشتے میں پراٹھا دو, میں نہیں دے سکتی کیونکہ اس کو درد ہوتا ہے. تو اب مجھے یہ کہہ رہی مما میں ٹھیک ہو جاؤں گی, آپ لے کر چلیے نا. جب کراچی آتی تھے نا اس کو درد ہوتا تھا تو انجیکشن لگتی تھے, تو اس نے کہا میں کراچی نہیں جاؤں گی ابھی. میں نے کہا نہیں, ابھی تم چلو گی نا پھر تم صحیح ہو جاؤ گی, پھر تم پراٹھا میگی ہر چیز کھا سکتی ہو. تو اس لیے کہا یہ مما میں چلوں گی, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ اس طرح بہلا کر لائیے. تو بھائی پاکستان والوں, کراچی والوں, یہ بہت مان سے آئے ہیں ہمارے شہر میں, اور یہ بچی کو بہت بہلا پھسلا کر لائیں کہ بس آپ اب کی دفعہ کراچی چلیں تو آپ ٹھیک ہو کر واپس آئیں گی, اچھی خبر لے کر واپس آئیں گی, اور پھر آپ پراٹھے اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں کھا سکیں گی. کیونکہ ظاہر بچی تو یہی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں, تو بس یہ مان ہم نے رکھنا ہے اس کا انشاءاللہ. اور باقی جو اس کی بہنیں ہیں وہ صحیح, یہ اس کا کون سا نمبر ہے بہنوں میں؟ یہ سب سے بڑی ہے. اچھا 3 چھوٹی ہیں. اچھا اس کو ابھی ماہیس کہاں آپ کو درد ہوتا ہے, کہاں درد ہوتا ہے؟ بتا کے یہاں پہ. اچھا جی جی. اچھا یہ اس کے علاوہ ہے مطلب. ٹھیک. خواجہ ذوالفقار صاحب ہیں منڈی بہاؤدین سے, اور انہوں نے 2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا. اللہ خوش رکھے ہمارے بھائی کو, ہر قسم کی حاجت سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو بھائی ہم نے یہ آغاز کیا ہے 7 لاکھ روپے سے. ہم نے آپ کو بتایا کل ہمیں 25 لاکھ چاہیے, آغاز ابتدان 10 لاکھ چاہیے تاکہ صرف ایک بگننگ ہو سکے, اور اس کے بعد آنے والے مہینوں میں مزید 15 لاکھ. 7 لاکھ سے آپ نے آغاز کیا ہے. سیگمنٹ کا وقت ظاہر ہے ہمارے محدود ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ امید ہے, ہمیں یقین ہے کہ یہ لوگ جس مان سے آئے ہیں, جس ارمان سے آئے ہیں, انشاءاللہ یہ خالی ہاتھ واپس اللہ نے اگر چاہا اور آپ لوگوں کی مدد ہوئی تو نہیں جائیں گے. تو بس دیکھیں ہم نے سارے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ چلائے ہیں. جی 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 ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے بتا. تو ابھی ہم آپ کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ سب چلا رہے ہیں. 7 لاکھ روپے کا تو 2 لوگوں نے اعلان کر دیا ہے, اور اب انشاءاللہ دیکھیں اللہ نے چاہا تو ہم مزید بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے, اور انشاءاللہ ماہیس بہتر ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک بڑی ضروری اناؤنسمنٹ یہ ہے, کل بھی بچی آئی تھی 6 مہینے کی جس کو برین کینسر تھا, فضا نور. ایک تھوڑی سی ایک ان سے یہ مسٹیک ہی ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنا جو اکاؤنٹ نمبر دیا تھا وہ ایک غلط اکاؤنٹ نمبر دے دیا تھا. اچھا ہاں ہاں. تو اور ہم آپ کو بتایا تھا ہم نے آپ کو کہ ڈائریکٹلی ہم انہیں کا اکاؤنٹ نمبر چلا رہے ہیں. کل جو بچی آئی تھی 6 مہینے کی فضا نور,
جس کو برین کینسر تھا. ہم اس کا کریکٹڈ اکاؤنٹ نمبر جو صحیح اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ہم ابھی چلا رہے ہیں اور آج وقفے سے ہم چلاتے رہیں گے. وہ کچھ اس والا اکاؤنٹ تھا کہ جس میں صرف آزاد کشمیر کا تھا تو وہیں سے وہیں پر پیسے ٹرانسفر ہو سکتے تھے, پوری دنیا سے نہیں ہو سکتے. تو بہرحال جو صحیح اکاؤنٹ نمبر ہے ابھی چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے انشاءاللہ, تاکہ وہ سارے لوگ کہ جنہوں نے کل ہمیں اناؤنسمنٹ کی ہے یا اگر نہیں بھی کی, اگر وہ چاہے تو فضا نور کا جو صحیح بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ہم ابھی چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے. اور باقی یہ بچی ہے ماہیس جن کا آپ نے سارا معاملہ سنا, اور ہمیں بہت یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ اس میں بھی ضرور تعاون کریں گے. کم سے کم اور کچھ نہیں تو 10 لاکھ روپے میں تو 3 لاکھ روپے رہ گئے صرف, اس سے آغاز تو کر دیں, پھر آہستہ آہستہ اور ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ بچی مزید بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. جی ہاں, میں مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دیجیے کہ جناب کب کتنے اماؤنٹ کی ضرورت ہوگی. تو وہ ایسا ہے کہ ان کی چونکہ والدہ کی بینائی کا یہ مسئلہ ہے, اگر 25 لاکھ ہمیں اناؤنس ہو جاتے ہیں, مل جاتے ہیں, تو یہ انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ابھی یہ ہے کہ ہمیں ان کو بس داخل کروانے کے لیے چاہیے, مطلب ابتدائی طور پر چاہیے 10 لاکھ روپے, لیکن بس پھر ہمیں فوری طور پر یعنی اگلے 1 مہینے میں, یعنی ہم نے بس اس کو تقسیم کر کے اس نے بتا دیا تھا کہ یہ نا 25 لاکھ کا اماؤنٹ سن کر ہی جو ہے وہ لوگ کہیں کہہ رہے تو بہت سارے ہیں تو کیسے ہو سکے گا. تو بس ہمیں چاہیے تو فوراً ہی ہوگا, 1 مہینے میں سارا کچھ چاہیے ہوگا. بس 10 لاکھ سے کہ معاملہ شروع ہو جائے گا, اگلے 30 دنوں میں باقی اماؤنٹ چاہیے ہوگا, کیونکہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا نہیں کہ علاج ہوتا رہے گا, یہ ایک بڑا آپریشن ہے. تو اس لیے ظاہر اماؤنٹ ہمیں یکمشت ہی چاہیے ہوگی انشاءاللہ. مسز راہیلہ نے دبئی سے 1 لاکھ روپے بتائے ہیں. دوسرا کنہوں نے جو انہوں نے کراچی سے بھیجا ہے. جی مسز زاہد نے دبئی سے 1 لاکھ دیا, اور کراچی کی جو ہے انہوں نے کتنا دیا؟ لو وسیم, تمہارے کہتے 2 لاکھ روپے اور آ گئے. کراچی سے ایک بہن ہے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا, 1 لاکھ روپے انہوں نے دے دیا ہے, اور دبئی سے زاہدہ بہن ہے 1 لاکھ روپے. 9 لاکھ روپے کر کے اٹھ رہے ہیں. 9 لاکھ روپے تو 9 لاکھ روپے ہم کر کے اٹھ رہے ہیں. دعا ہے ہماری, کوشش بھی ہے, اللہ نے چاہا تو اس کو یہ اور بہتر ہو جائے گا, اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو بہتری ہوگی انشاءاللہ. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے.